اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، پروگرام ہے رمضان کریم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ مالک کریم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ ناظرین اکرام، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے، فرض کس طرح کیے گئے، کس پہ فرض ہوئے ہیں، آج روزے کی اہمیت، روزے کی فرضیت، اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالغفور چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے آج روزے کا مقصد اور روزے کی فرضیت، اس پہ روزے کی اہمیت پہ بات کرنی ہے، اس پہ چند گزارشات آپ ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس رمضان کریم کے پلیٹ فارم سے چند باتیں عوام تک پہنچانے کی ایک جو ہے وہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کا موقع آپ نے فراہم کیا، اور جس پلیٹ فارم سے ہم اپنے وہ پیغام کو آگے عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ بہت ساری ایسی عبادات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بہتری کے لیے ہر دور کے اندر وہ لاگو رکھی ہیں، اور ان کا ہر دور کے اندر ہونا اور لازم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جانا، یہ اس بلکہ ایک عبادت نہیں، وہ ساری جتنی بھی عبادات ہیں ان ساری عبادات کی فضیلت، اہمیت وہ ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں، جس سے ان عبادات میں سے ایک جو ہے یہ عبادت روزے والی بھی ہے۔ جو آیت آپ نے ابھی تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اس طرح کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر یا پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ ہر دور کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم رہا ہے اور بطور عبادت ہر امت کے اوپر یہ فرض رہا ہے، لیکن ایک شیڈول کے تحت پورا مہینہ یہ صرف امت محمدیہ کا ایک خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر یہ پورا رمضان المبارک کا پیکج آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے اپنے طور پر آپ روزہ رکھتے تھے جس طرح کہ پہلی امتوں کے اندر یہ روزہ رائج تھا، لیکن شیڈول کے تحت جو روزہ فرض ہوا ہے یہ 2 ہجری کے اندر یہ رمضان المبارک پورا ایک مہینہ یہ آیت کریمہ اللہ کریم نے نازل فرمائی، اور روزے کے اور رمضان المبارک کے سارے احکامات مسائل یہ بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ روزے کے مقاصد کیا ہے۔ ایک تو مقصد اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، یہی آیت کریمہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ جو ہے یہ ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ کریم نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے مقاصد ہیں کہ بزرگان دین نے ان کو قرآن اور حدیث سے نکال کر ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ سب سے بڑا مقصد یہ صرف روزہ ہی نہیں ہے بلکہ ہر عبادت کا یہ ہے کہ روزہ ہمیں یہ نظریہ پکا کرانے آتا ہے
اور اللہ کریم کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم یہ نظریہ پکا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ وہ خاص نظریہ ہے جو روزے کے اندر یہ حاصل کرنا ایک بندہ مومن کا مقصد بھی ہے۔ صرف روزہ نہیں ہے بلکہ نماز کے اندر یا ہر جتنی بھی عبادات ہیں ان ساری عبادات کے اندر، لیکن روزے کے اندر بطور خاص مثال کے طور پر ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کا روزہ رکھنا یہ اس کے گھر والے بھی نہیں جان سکتے، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے کہ چیک کیا جا سکے کہ یہ اس بندہ روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اس بندے کو ہی پتہ ہے اور یہ اس کا اور اس کے رب کا ہی معاملہ ہے۔ پھر اگر وہ بتا بھی دے اور ظاہر ہو بھی جائے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اگر ایک بندہ الگ ہے، کوٹھڑی کے اندر بند ہے، پاس اس کے کچھ بھی کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا کوٹھڑی کے اندر ہے، فریج جو ہے وہ ساری چیزوں کا بھرا ہوا ہے، ہر چیز کھانے کی سامنے پڑی ہوئی ہے، کیوں نہیں کھاتا؟ صرف اس نظریے کو پکا کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، میں نہیں کھا رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ نہ وہ برائی کے قریب جاتا ہے، نہ کھانے کے قریب جاتا ہے، بلکہ ہر حلال کے قریب وہ نہیں جاتا، صرف اس وجہ سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس تفصیل کے اندر ہم نہیں جاتے، مین مقصد جو ہے یہ روزہ اور ہر عبادت کے اندر یہی ہے کہ بندہ یہ اپنا نظریہ پکا کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ پورے مہینے کی مشق اور ایکسرسائز جو ہے وہ اگر اس مقصد حاصل کرنے کے طور پر روزے رکھ کر کی جائے تو پھر بندہ اپنی ساری زندگی اس نظریے کو پکا کر سکتا ہے کہ میں جہاں پر بھی موجود ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد انسان کے اندر برداشت پیدا کرنا بھی ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اگر آپ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، کوئی ایسی بات کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ نے زبان سے اسے جواب نہیں دینا، گالی نکال کر جواب نہیں دینا، فوش کلام نہیں کرنا، ساری چیزیں۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس سے اگر کوئی بندہ لڑتا جھگڑتا ہے تو وہ روزے کی وجہ سے روزے کا حیا کرتے ہوئے خاموش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی طرف سے دفاع کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ خود جواب دینا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ فرشتے کی تائید اس سے ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ ایک برداشت پیدا کرنا بھی روزے کا مقصد ہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں ہم اپنی زبان کو غیبت سے روکتے ہیں، جھوٹ سے روکتے ہیں، گالیوں سے روکتے ہیں، فوش کلامی سے روکتے ہیں، اگر کوئی ہم سے بدتمیزی بد اخلاقی کرے ہم اس کے جواب دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں کرتے، کوئی لڑائی نہیں کرتے، تو یہ پھر اس سے آگے بڑھا جائے بہت سارے مقاصد ہیں روزے کے۔ ایک مین مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک پروسیس کے تحت بھوک سے گزار کر غریب لوگوں کی ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ اگر جسے بھوک نہ لگے اور وہ بھوک جو ہے وہ برداشت نہ کرے تو اسے بھوکوں کا احساس نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پروسیس رکھا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میں نے اگر اسے مال دے رکھا ہے تو وہ اس چیز سے گزرے تاکہ انہیں احساس ہو کہ بھوک جو ہے یہ کتنی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور یہ پھر میرے جو غریب بندے ہیں، بھوکے ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کرنے پر جو ہے وہ متوجہ ہو۔ تو روزہ رکھ کر یہ بھی ایک ہے کہ انسان کے اندر غریبوں کی، غرباء کی ہمدردی جو ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ شہر المواسات، یہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، غرباء اور مسکینوں کی غمخواری کرنا۔ تو مین مقصد جو رب کریم فرما رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، پرہیزگاری حاصل کرنا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس بات پہ روشنی ذرا ڈال دیں کہ روزہ ٹائمنگ اس کی کیا ہے؟ شروع
کب سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام کب تک ہوتا ہے؟ روزہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے جب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے. فجر کا ٹائم شروع ہونے سے روزے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اور سورج غروب ہونے تک اس کا ٹائم ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. یہ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اذان ہو تو پھر روزہ جو ہے وہ روزے کا ٹائم شروع ہوگا. ایسا نہیں ہے. اذان جو ہے مؤذن لیٹ بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو جو کیلنڈر بنے ہوئے ہیں ہر علاقے کے اپنے اپنے ہیں، تو ساری کا ٹائم ختم ہو جائے، فجر کا شروع ہو جائے، تو فجر کے ٹائم شروع ہونے سے روزے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. شروع ہو گیا. اس وقت کھانا پینا جو ہے وہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اذان کا انتظار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. اگر اس کے بعد اگر کوئی کھائے پیے گا تو پھر اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ جو ہے یہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک. یعنی روزہ ہے نا کہ کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ سے بچنے کا نام. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک. اگر انسان ان کو کھائے گا یا پیے گا یا ان میں سے کوئی بھی عمل کرے گا تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور اس کی تفصیل پھر آگے جو ہے جتنی ہم اس کے اندر جاتے جائیں گے. ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہے، وہ آکسیجن لیتا ہے، مصنوعی آکسیجن جو ہوتی ہے جی. اس میں ڈراپس ڈال کے وہ آکسیجن لیتا ہے. کیا روزے کی حالت میں وہ آکسیجن لینا جائز ہے؟ اس سے روزہ برقرار رہے گا؟ بھاپ لینا جو ہے بھاپ وہ لینا، اگر دمے کی یا اس جی طرح جی جی، کھانسی وغیرہ کی سانس یا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، پھیپھڑوں کی جی جی تکلیف سانس ہو کا مسئلہ تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک. کیونکہ جب وہ بھاپ لی جاتی ہے خواہ وہ پانی کی ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو اگر اس میں میڈیسن شامل ہیں وہ تو ویسے ہی منع ہو گئی نا ٹھیک. کہ وہ حلق میں چلی جائیں گی. صحیح. لیکن اگر صرف پانی کی بھاپ ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ وہ بخارات کے ذریعے پانی کے ذرات اس کے حلق کے نیچے اترتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ جس طرح اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کر دھواں وہ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سیم اسی طرح بخارات کے ذریعے اگر وہ پانی سے بھی بھاپ لے گا تو یہ بھی منع کیا گیا کہ اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اچھا، روزہ اگر ٹوٹ جائے فدیہ کب ہوتا ہے؟ قصدن توڑا جائے یا بھولے سے کوئی چیز کھا لی جائے یا ایمرجنسی کوئی ایسی ہو جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے کہ روزہ؟ امت محمدیہ سے نسیان جو ہے یہ معاف کیا گیا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اگر کوئی روزہ جسے یاد نہیں ہے بھولے سے کھا لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ خود نہیں توڑ لیکن جو آگے پیچھے والے انہوں نے اسے کوئی ایسی چیز پلا دی، پانی پلا دیا، وہ تو اسے وہ بھولا تو نہیں ہے، روزہ تو اسے یاد ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اسے کھلائے گا یا خود کھائے گا، روزہ یاد ہے پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ نسیان کے اندر نہیں آتا کسی کا اسے مجبوراً کھلانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر خود اسے روزہ یاد نہیں ہے وہ کھاتا رہتا ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور بندہ ہے، ٹھیک ہے، اسے یاد نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ کھانے لگا ہے تو اسے یاد نہ کراؤ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اسے کھلا رہا ہے اور اسے کھانے دو تاکہ اس کے جو ہے وہ اگر ایسی حالت ہے کہ وہ بیمار ہو سکتا ہے یا کمزور ہے یا کوئی بوڑھا آدمی ہے تو مطلب کوئی بیمار ہوا ہے اسے کچھ دیر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پہ فدیہ لازم. روزہ یاد نہ ہو بھولے سے کھا لے تو پھر نہیں، بیمار اگر کوئی بیمار ہے بندہ، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے پانی پلایا جاتا ہے یا کوئی میڈیسن دی جاتی ہے، وہ تو اس کا ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. انجیکشن دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انجیکشن جو ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے بچنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ نہ بچا جائے. ایک ہوتا ہے کہ جسم کے اندر انجیکٹ ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ وین کے اندر انجیکٹ ہونا. وہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اصل جو ہے وہ کھانا پینا اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مثلاً ایک بندہ آنکھ کے اندر ڈراپ ڈالتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے.
اگر کان یا ناک کے اندر ڈالتا ہے تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اب اس کے اندر وہ ان کی تحقیق ہے فقہا کی کہ آنکھ کا حلق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ آنکھ کے اندر جو میڈیسن ہے وہ حلق تک نہیں پہنچے گی، صحیح۔ حلق سے معدے تک نہیں جائے گی، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ ناک تو اور- یہ جو قاعدہ انہوں نے فقہا نے بیان کیا ہے کہ منفذ اصلی جو ہے اس راستے سے جو کھانے پینے والی چیز معدے تک پہنچے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اب یہاں ہم انجیکشن لگاتے ہیں، یہ منفذ اصلی نہیں ہے، یہ اصلی راستہ نہیں ہے کھانے پینے کا، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک بھوک رہ کر اپنے نفس کو کمزور کرنا، یہ ساری، جی ٹھیک ٹھیک ہے۔ تو جو بھی چیز طاقت دے رہی ہے تو وہ شامل ہو جائے گی اس میں کہ وہ روزے کو توڑ دے گی، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر ٹیکہ لگا رہا ہے، خواہ وہ گوشت کے اندر ہے یا وہ اس وین کے اندر، وین کے اندر ہے تو وہ اسے طاقت تو مہیا کر رہی ہے نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کا مقصد ہے کہ وہ نفس کو کمزور کرنا۔ صحیح، تو یہ اختلافی فقہا کی اپنی اپنی تحقیق ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس میں فقہا کا اختلاف ہو جائے اس سے بچا سے جائے، بچنا جو ہے یہ بہتر ہے کہ اسے استعمال نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس پہ آخر پہ یہ بتا دیں کہ فدیہ کتنا ہوگا اس کا، اگر ٹوٹ جاتا ہے تب، یا اگر کوئی قضا کرتا ہے اس حوالے سے؟ روزہ جو ہے وہ اگر کسی کا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جان بوجھ کر نہیں توڑتا، ٹوٹ جاتا ہے، جی مثلاً وضو کر رہا ہے تو کلی کرتے ہوئے پانی الگ سے نیچے اتر گیا، ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک، یا ایسی کوئی صورتحال پیش آ گئی جس سے روزہ اس کا ٹوٹ گیا تو اس سے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ قضا کرے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ اس کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن ایک بندہ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے، صحیح، جان بوجھ کر کھاتا ہے، جان بوجھ کر پیتا ہے، جان بوجھ کر اپنی بیوی سے جمع کر لیتا، اپنے اوپر غسل فرض کر لیتا ہے، تو اس سے اس کے اوپر روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ وہ کفارہ فدیے سے الگ ہے کہ اسے یا تو غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا اسے لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اسے کفارہ کہتے ہیں۔ ایک ہے فدیہ۔ فدیہ جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بیمار ہے تو وہ فدیہ ادا کرے، تو یہ اس بیمار کے لیے ہے کہ جو ٹھیک ہونے کی جسے امید نہ ہو، ٹھیک، ایسی بیماری اسے ہے کہ وہ اس سے ٹھیک ہونے کی جو ہے وہ کوئی امید نہ ہو، ٹھیک نہ ہو سکتا ہو، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فدیہ جو ہے وہ ادا ادا کرے۔ کر دے، ٹھیک، ویسے کوئی رمضان کے اندر بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کے اوپر جاتا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، اجازت ہے کہ وہ روزہ قضا کر لے اور بعد میں پھر وہ روزہ رکھ کر جو ہے وہ اس گنتی کو پورا کر لے۔ ٹھیک، فدیہ جو ہے یہ فدیہ فطرانہ، ٹھیک ہے، ان دونوں کی ایک ہی مقدار ہے۔ ایک مسکین کو پیٹ بھر کر صبح و شام کھانا کھلانا، اور وہ مقرر کی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ نصف سا گندم، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ جو کی الگ ہے، کھجوروں کی الگ ہے، وہ سارا فطرانے کے باب میں وہ آ جائے گا سارا۔ یہ کتنا ہو جائے گا؟ یہ 2.25 کلو کے قریب گندم بن جاتی ہے۔ اس کے آج کے وہ ریٹ حکومت ہماری نے اعلان کر دیا کہ وہ 300 روپے ہے، ٹھیک ہوگا، روزے کا فدیہ اور فطرانہ یہ 300 روپیہ۔ ٹھیک ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح ہماری رہنمائی فرماتے رہیں۔ اور ناظرین، روزے کی اہمیت اور روزے کے حوالے سے جتنا ہو سکا ہم نے آج سنا پڑھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔